بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم بہن بھائی بچپن سے ہی غربت کی چکی میں پس کر جوان ہوئے تھے، کیونکہ ابا کی ناگہانی موت کے بعد اماں نے ہمیں اکیلے ہی پال پوس کر بڑا کیا تھا اور بہت ہی مشکل سے ہمیں پڑھایا لکھایا تھا۔ ہم دو ہی بہن بھائی تھے، میں بڑی تھی اور میرا بھائی چھوٹا تھا۔ چونکہ ہم دونوں بہن بھائی نے بہت ہی مفلسی کی زندگی بسر کی تھی، اسی لیے ایک دوسرے کے لیے دل میں بہت احساس و محبت کا جذبہ رکھتے تھے۔ پڑھائی مکمل کرتے ہی جب میرے بھائی کو باہر کے ملک میں ایک اچھی نوکری کی آفر ہوئی تو اس نے فوراً قبول کر لی اور نوکری کے لیے ملک سے باہر چلا گیا۔ پیچھے میں اور اماں اکیلے رہ گئے۔ میں نے بھی گورنمنٹ جاب حاصل کر لی اور اس میں لگ کر مصروف ہو گئی۔ شاید تنہائی اور بڑھتی عمر کا اثر تھا کہ اماں اب اکثر ہی بیمار رہنے لگی تھیں۔ میں نے بھائی کو فون پر اماں کی گرتی صحت کے متعلق بتایا تو وہ بھی فوراً واپس آ گیا۔ کچھ دن ہم دونوں بہن بھائی نے ماں کی بہت خدمت کی، لیکن وہ زیادہ عرصہ نہ رہ سکیں اور ایک دن ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ اماں کے جاتے ہی گھر خالی خالی اور بے رونق سا ہو گیا تھا۔ مجھے اب یہ فکر ستانے لگی تھی کہ مجھے جلد سے جلد اپنے بھائی کی شادی کر دینی چاہیے۔ اس سلسلے میں نے لڑکیاں تلاش کرنی شروع کی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے بھائی سے اس کی پسند پوچھ لوں، لیکن ساتھ ہی مجھے یہ سوچ بھی پریشان کرنے لگی کہ اگر میرے بھائی کی کوئی پسند ہوئی اور اس نے آتے ہی میرے بھائی کے ساتھ اس گھر پر بھی قبضہ جما لیا تو میرا کیا ہوگا؟ کیونکہ پسند کی شادیوں میں زیادہ تر لڑکیاں گھروں پر اپنا تسلط قائم کر لیتی تھیں۔ اس سوچ کے آتے ہی میں نے بھائی سے بہت بناوٹی انداز میں کہا کہ میں تو اپنی ہی پسند کی دلہن اس گھر میں بیاہ کر لاؤں گی، جس پر میرا بھائی خوشی خوشی راضی ہو گیا اور میں بھی خوش ہو گئی۔ میرے سر سے بھی بوجھ اترا تھا۔ اس لمحے میرے اوپر بھائی کی خوشی سے زیادہ اپنی فکر غالب آ چکی تھی۔ اب میں نے جب لڑکیاں ڈھونڈنا شروع کی تو یہاں بھی میری یہی کوشش تھی کہ کسی غریب گھر کی کم صورت لڑکی بیاہ لاؤں، کیونکہ بہت زیادہ اچھے گھر کی خوبصورت لڑکیوں کے ترلے بھی اتنے ہی زیادہ کرنے پڑتے ہیں اور انہیں یہی امید ہوتی ہے کہ گھر بیٹھی نند ہی ان کے آگے نوکرانی لگے۔ آخر میری ایک کولیگ نے مجھے ایک ایسی لڑکی کے بارے میں بتایا جیسی میں چاہتی تھی۔ یہ کولیگ میری بہت اچھی دوست بھی تھی، اسی لیے مجھے اس پر مکمل اعتبار تھا۔ ہم دونوں لڑکی دیکھنے ایک ساتھ ہی ان کے گھر گئے۔ کافی غریب گھرانہ تھا اور لڑکی بھی بہت ہی زیادہ کالی تھی، مگر میں نے کچھ سوچ کر اس لڑکی کو اپنے بھائی کے لیے پسند کر لیا اور رشتہ بھی پکا کر آئی۔ میں جانتی تھی کہ میرا بھائی میری پسند کے آگے سر تک نہیں اٹھائے گا اور ایسا ہی اس نے کیا۔ میں نے احتیاطاً شادی سے پہلے اپنے بھائی کو ایک بار بھی لڑکی کی تصویر نہیں دکھائی تھی کہ مبادا وہ کہیں انکار ہی نہ کرتے۔ جب بھابھی شادی ہو کر گھر آئی تو ہر کوئی اتنی کالی سیاہ لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور میری پسند پر سب نے افسوس کیا۔ اتنا زیادہ مہنگا میک اپ اور لباس بھی میری بھابھی کی بدصورتی کو نہ چھپا سکے، مگر میرے بھائی نے سب کی باتیں اور انداز دیکھ کر بھی مجھے یا اپنی بیوی کو ایک لفظ نہیں کہا، بلکہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شادی کے بعد ایک ایک کر کے تمام مہمان بھی رخصت ہو کر چلے گئے، پیچھے ہم 3 لوگ ہی رہ گئے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ میرا بھائی اگر بولا نہیں تھا تو وہ راضی بھی نہیں تھا۔ وہ اور بھابھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت کم ہی بات کرتے تھے۔ میری بھابھی بہت زیادہ کالی تھی، شاید اسی وجہ سے بھائی بھابھی کے قریب بھی نہیں جاتا تھا، لیکن میرے لیے یہ سب بہت فائدہ مند تھا اور میری تو من کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ بھائی سارا دن گھر سے باہر رہتا اور رات کو دیر سے واپس آتا، تب تک بھابھی سو چکی ہوتی تھی۔ ایسے ہی کرتے ہوئے میرے بھائی کی چھٹی پوری ہوئی اور وہ واپس روزگار کے سلسلے میں باہر چلا گیا۔ پیچھے اب میں اور میری بھابھی اکیلے ہی رہ گئے تھے۔ میں سارا دن نوکری پر گزار کر واپس آتی تو وہ گھر کا سب کام کر چکی ہوتی۔ میری بھابھی نے ہمیشہ میرے سامنے سر جھکایا تھا اور کبھی بھی زبان نہیں کھولی تھی۔ وہ میرے بھائی کی زیادتیاں بھی چپ چاپ برداشت کر رہی تھی۔ میں اس کی اس خوبی سے متاثر ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے بھی اسے تھوڑی آسانی دینے کے لیے گھر میں ایک کل وقتی ملازمہ رکھ لی، جس سے اس کا دل بھی لگا رہے اور گھر کے کام بھی کر دیا کرے۔ ملازمہ کے آنے کے کچھ ہفتوں کے بعد میری بھابھی اور اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اب جب میں گھر واپس آتی تو وہ دونوں آپس میں گپ شپ کر رہی ہوتی اور اکثر ہی کہیں باہر جاتی ہوئی نظر آتی۔ میں ان کی اس قدر بڑھتی ہوئی دوستی کو دیکھ کر حیران ہونے لگی تھی۔ انہی دنوں میں نے غور کیا کہ بھابھی کی رنگت نکھرتی جا رہی ہے۔ جو لڑکی مہنگے میک اپ، کریموں اور پارلر کی مہنگی سروسز سے خوبصورت نہ ہو سکی، اچانک سے کیسے اس کی رنگت صاف ہو رہی تھی۔
مجھے اس بات کو لے کر بہت زیادہ فکر اور پریشانی ہونے لگی تھی۔ جلد ہی میرا بھائی بھی واپس آ گیا اور اس کے آتے ہی اس راز سے بھی پردہ اٹھ گیا کہ بھابھی کا رنگ ایک دم سے کیسے گورا ہو رہا ہے۔ ایک دن جب میں اپنے کمرے میں دیر تک جاگتی رہی تو مجھے چائے کی طلب ہونے لگی اور میں اپنے لیے چائے بنانے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے وہاں بھابھی موجود تھی اور اس کے ساتھ ہماری ملازمہ بھی تھی۔ رات کے اس پہر دونوں کے اتنے مشکوک انداز میں ایک ساتھ دیکھ کر میری چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجایا۔ میں نے چھپ کر دیکھا کہ میری بھابھی کے ہاتھ میں دودھ سے بھرا جگ پکڑا تھا اور آپس میں دونوں کوئی بہت ہی راز کی بات کر رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے دونوں پر دھاوا بولنے کی کوشش کی، لیکن پھر کچھ سوچ کر دبے پاؤں واپس کمرے میں آ گئی۔ میں یہ سوچ کر حیران تھی، میرے ذہن میں کئی وسوسے اور خیالات آ رہے تھے، لیکن کوئی بھی سرا میرے ہاتھ میں نہیں آیا۔ میں نے وہ رات اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے گزار دی اور صبح کسی پر بھی کچھ ظاہر کیے بغیر کام پر چلی گئی۔ میری بھابھی اب دن بدن پہلے سے زیادہ خوبصورت اور گوری ہوتی جا رہی تھی اور میں اس کی خوبصورتی سے خائف ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ بھائی کی چھٹی بھی طویل تر ہو رہی تھی اور وہ بھابھی کے آگے پیچھے بہت بچ بچ جاتا تھا۔ ایک رات میں نے گھر کے پیچھے کچھ کھٹ پٹ کی آوازیں سنی تو فوراً نیند اڑ گئی۔ جاگ کر گھر کی پچھلی جانب چل پڑی، لیکن یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہاں تو میری بھابھی اور ملازمہ آپس میں سر جوڑے کوئی راز و نیاز کر رہی تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی ان کے سر پر پہنچ گئی اور بلند آواز سے کہا کہ رات کے اس پہر تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اپنی بھابھی سے کہا کہ میں ابھی بھائی کو جگا کر سب کچھ صاف صاف بتاؤں گی، لیکن اس نے فوراً سے پیشتر مجھے بتا دیا کہ وہ میں بھائی کے لیے چائے ہی بنا رہی تھی جب گھر کے پچھلے حصے سے کچھ شور سنائی دیا، اسی لیے وہ جلدی جلدی ملازمہ کے ساتھ یہاں پہنچی تو کچھ دکھائی نہیں دیا۔ مجھے اپنی بھابھی کی بات پر یقین نہیں تھا، لیکن اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا، لہٰذا میں چپ کر گئی۔ مگر اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان دونوں پر کڑی نظر رکھوں گی۔ میں نے دفتر سے 1 ہفتے کی چھٹی لے لی، لیکن گھر میں کسی کو بھی یہ بات نہ بتائی اور صبح سویرے اٹھ کر گھر سے باہر نکل کر ایک جگہ چھپ جاتی۔ مجھے پوری امید تھی کہ جلد ہی میری بھابھی گھر سے باہر نکل کر ملازمہ کے ساتھ کہیں جائے گی۔ میں نے اپنی بھابھی کو اس مرتبہ رنگے ہاتھوں پکڑ لینا تھا، اور اب آخرکار یہ دن آ ہی گیا۔ جب میں گھر سے باہر نکل کر چھپ گئی تو میری بھابھی بھی اسی ملازمہ کے ساتھ گھر سے باہر نکلی۔ دونوں وہاں سے نکل کر بڑی سڑک پر آ گئیں اور وہاں سے رکشے میں بیٹھ کر کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئیں۔ اس کے بعد میں نے بھی ان کا پیچھا کرنے کی ٹھان لی اور دوسرے رکشے میں بیٹھ کر چل پڑی۔ میری بھابھی جس رکشے میں بیٹھی تھیں وہ لمحہ لمحہ شہر سے دور جا رہا تھا۔ مجھے اب خطرہ محسوس ہونے لگا، لیکن آج میں نے سچ جان کر رہنا تھا۔ دونوں ایک ویران علاقے میں بنی ہوئی کچی جھونپڑی کے پاس پہنچ کر رکشے سے اتر گئیں اور اندر داخل ہو گئیں۔ میں نے وہیں ان کا انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری بھابھی اور ملازمہ جھونپڑی سے باہر نکلیں۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ آج ان کے ہاتھ میں دودھ کا ایک اور جگ تھا جو میں پہلے بھی 2 بار دیکھ چکی تھی۔ تو کیا میری بھابھی کسی جادو وغیرہ یا پیر فقیر کے چکر میں پڑ چکی تھی اور اسی سے گوری ہو رہی تھی؟ میں نے ان کے جاتے ہی جھونپڑی کے پاس پہنچ کر پردہ اٹھا لیا اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں ایک فقیر کو بیٹھے دیکھ کر مجھے اپنی سوچ پر یقین آ گیا کہ میری بھابھی پیروں فقیروں کے ہاں جانا شروع کر چکی ہے۔ میں وہاں سے جلدی جلدی گھر واپس آ گئی اور اسی رات کو میں نے دیکھا کہ آدھی رات کو میری بھابھی وہی دودھ سے بھرا جگ لے کر نہانے جاتی ہے۔ تو یہ تھا اس کی خوبصورتی کا راز، یہ جادو کے ذریعے خوبصورت ہو رہی تھی۔ مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ تشویش بھی ہونے لگی۔ اس طرح تو یہ جلد ہی بھائی پر بھی قبضہ کر لے گی، اور اگر ایسا ہو گیا تو سب سے پہلے مجھے ہی اس گھر سے چلتا کرے گی۔ میں نے صبح اٹھ کر سب کچھ اپنے بھائی کو بتانے کی ٹھانی، لیکن صبح اٹھنے پر ایک اور خبر میری منتظر تھی۔ بھائی نے مجھے ناشتہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اب میری شادی کرنا چاہتا ہے اور اس نے میرے لیے رشتہ دیکھا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کی بات سن کر کچھ بولنا چاہا تو وہ فوراً بول اٹھا کہ میں اس کی ذمہ داری ہوں اور اسی لیے اب وہ میری شادی کے فرض کو پوری ایمانداری سے ادا کرنا چاہتا ہے۔ میں اپنے بھائی کی بات نہ مان کر اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے چپ چاپ مان گئی۔
لیکن میرے بھائی نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ اس نے مجھ سے میری پسند کے متعلق پوچھ لیا۔ میں نے صاف صاف بتا دیا کہ میں اپنے ساتھ ایک کولیگ کو پسند کرتی ہوں۔ بھائی نے مجھ سے کہا کہ میں اس لڑکے سے رشتہ لانے کا کہوں۔ یوں میں خوشی خوشی جاب پر روانہ ہو گئی۔ وہاں جا کر میں نے اپنے ساتھی کولیگ سے کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کو رشتے کے لیے ہمارے گھر بھیجے۔ چند روز بعد جب اس کے ماں باپ ہمارے گھر آنے والے تھے تو میں نے فیصلہ کیا کہ آج وہی دودھ والا جگ میں اٹھا لوں گی اور بھابھی سے چھپ کر اس سے نہا کر نکلوں گی تو میں بھی خوبصورت ہو جاؤں گی۔ دراصل اپنے ہونے والے سسرال کے سامنے خوبصورت نظر آنے کا بھوت میرے سر پر سوار ہو چکا تھا، لیکن مجھے بھابھی کی نظروں سے بچ کر وہ دودھ سے بھرا جگ اٹھانے کا موقع نہ مل سکا اور رشتے والے آ گئے۔ اسی لیے جب رشتے والے آئے اور میری بھابھی کمرے میں ان کے پاس گئی تو مجھے موقع مل گیا، اور میں نے سوچا کہ کسی کے بھی آنے سے پہلے میں کمرے میں جا کر نہا لیتی ہوں، اور بھابھی یقیناً مجھے میرے کمرے میں ہی بلانے آئے گی، اسی لیے میں انہی کے کمرے کے واش روم میں نہا لوں گی۔ میں نے جھٹ سے کچن میں چھپائے گئے دودھ کے جگ کو اٹھایا اور بھابھی کے کمرے کی جانب چل دی۔ میں جب کمرے سے منسلک واش روم میں گئی، دودھ کا جگ پکڑے ہوئے گئی، اور ابھی میں دودھ سے نہانے ہی والی تھی کہ یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی کہ وہاں تو وہی فقیر موجود تھا۔ فقیر واش روم کے بیچوں بیچ کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ میں ایک چیخ کے ساتھ جگ پھینک کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میری چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ میرے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، نہ پاؤں میں جوتا تھا۔ میری چیخیں سن کر بھائی اور بھابھی، جبکہ جس لڑکے کا میرے لیے رشتہ آیا تھا اس کے ماں باپ بھی کمرے سے دوڑ کر باہر نکلے۔ میں دوڑ کر اپنے بھائی کے سینے سے لگ گئی اور اسے بتایا کہ وہاں اندر کوئی ہے۔ میرا بھائی میرے کہنے پر جلدی جلدی اندر کمرے میں بنے ہوئے واش روم کو چیک کرنے گیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ میرے رشتے کے لیے آئے ہوئے لوگ بھی یہ ماجرا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پل بھر میں میرا تماشا لگ چکا تھا۔ وہ لوگ فوراً وہاں سے معذرت کر کے چلے گئے۔ میں جانتی تھی اب ان لوگوں نے کبھی بھی یہاں واپس نہیں آنا۔ اس سارے عرصے میں میری بھابھی بہت سکون سے کھڑی سب کچھ دیکھتی رہی۔ مجھے اس کا سکون برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں بھائی کو دودھ والے جگ کے بارے میں کیسے بتاؤں۔ آخر میری برداشت نے جواب دے دیا، اور اگلے دن میں نے بھابھی سے 2 ٹوک لفظوں میں کہا کہ تم نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے اور اس شخص کو گھر بلایا ہے تاکہ میرا رشتہ نہ ہو سکے۔ ایک لمحے کے لیے میری بھابھی سٹپٹا گئی، لیکن جلدی سے ہی اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا اور شور شرابہ کر کے بھائی کو بلا لیا۔ بھابھی نے بھائی سے کہا کہ وہ اس گھر میں اپنی مرضی سے شادی ہو کر نہیں آئی، بلکہ میری مرضی سے رشتہ جڑا تھا، اور اب میں بہن ہی اپنے بھائی کا گھر خراب کر رہی ہوں۔ بھائی کو میرے بارے میں سن کر افسوس ہوا اور وہ اپنی غصے میں بپھری ہوئی بیوی کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ مجھے بہت صدمہ لگا تھا۔ وہ بھائی جو ہمیشہ میری سنتا تھا، آج بیوی کی سن کر مجھے غلط کہہ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس فقیر کے پاس ضرور جا کر رہوں گی اور ساری سچائی کا پتہ ضرور لگاؤں گی۔ اس مقصد کے لیے میں شہر سے دور اسی جھونپڑی کی جانب چل دی جہاں ایک بار پہلے بھی جا چکی تھی، لیکن وہاں پہنچ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ وہاں نہ تو کوئی جھونپڑی تھی اور نہ کوئی فقیر۔ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ نہ جانے میری بھابھی کون سا کھیل کھیل رہی تھی جو ہم دونوں بہن بھائی سمجھنے سے قاصر تھے۔ میں نے ایک اور منصوبہ بنایا اور اس مرتبہ اپنی اس سہیلی کے گھر جا پہنچی جس نے مجھے بھابھی کا رشتہ بتایا تھا۔ میں نے اپنی دوست سے پوچھا کہ وہ مجھے سچ سچ بتائے کیا میری بھابھی شادی سے پہلے کسی کو پسند کرتی تھی، لیکن میری دوست نے یہ ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کی نظروں میں میری بھابھی بہت پاک عورت تھی، لیکن سچائی سے صرف میں واقف تھی، اور اب مجھے یہی سچائی اپنے بھائی کے سامنے لا کر رہنی تھی۔ کچھ دن کے بعد بھائی نے مجھے بتایا کہ میرے لیے ایک اور رشتہ آیا ہے۔ اس مرتبہ میرے پاس اب اپنے بھائی کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن جب میں نے اپنی سے دگنی عمر کے شخص کو دیکھا تو میرا دل کانپ اٹھا۔ میرے بھائی نے مجھے صاف صاف لفظوں میں بتا دیا کہ اس نے بھی تو میری پسند کے سامنے سر جھکایا تھا اور ایک کالی عورت سے شادی کی تھی، اور آج اسے بیوی بھی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اب مجھے بھی اپنے بھائی کی بات مان لینی چاہیے۔ میں نے اپنے بھائی کی بات مانتے ہوئے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی،
اور یوں میری شادی اپنی سے دگنی عمر کے مرد کے ساتھ کرتی گئی۔ لیکن شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر کی تو پہلے سے ایک بیوی ہے، جس سے اس کی جوان اولاد بھی ہے۔ میرے لیے یہ سانحہ سہنا کسی طور ممکن نہیں تھا، اس لیے میں ناراض ہو کر اپنے بھائی کے گھر آ گئی، جہاں آنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ اب پہلے والی وقت نہیں رہی میری۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ اب مجھے اپنے شوہر کے گھر ہی جانا ہوگا، وہی میرا گھر ہے۔ اپنے بھائی کی بات سن کر میں نے بھی غصے میں کہہ دیا کہ وہ آج تک مجھ سے بدلہ لے رہا ہے اور بے حسی دکھا رہا ہے۔ میری بات کے جواب میں میرے بھائی نے بھی مجھے تانا دینے میں جھجک محسوس نہیں کی کہ یہی بے حسی اور خود غرضی میں نے اس کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہوئے دکھائی تھی۔ اپنے بھائی کے ایسے جواب کے بعد میں وہاں رہنا گوارا نہیں کیا اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کبھی بھی بھائی کے در پر نہیں جاؤں گی، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک رات جب میں سو رہی تھی تو میرے شوہر نے مجھے جگا کر کہا کہ میرے میکے میں آگ لگ گئی اور سارا گھر جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ میں روتی چیختی فوراً اپنے بھائی کے گھر پہنچی، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ آگ نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ریسکیو ٹیم نے میرے بھائی کی جلی ہوئی لاش نکال دی، جبکہ میری بھابھی اس حادثے میں زخمی ہوئی تھی۔ میں نے پولیس سے غلط بیانی کی اور کہا کہ یہ ضرور میری بھابھی نے آگ لگائی ہے، یہی بھائی کو مارنا چاہتی تھی اور یہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی، جبکہ وہاں کھڑے سب لوگوں نے کہا کہ اگر وہ ایسا کرتی تو خود کبھی بھی زخمی نہیں ہوتی، مگر میں اپنے بیان سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ کچھ دن بعد میری بھابھی کی طبیعت سنبھلی تو پولیس نے اس کا بیان ریکارڈ کیا، جس میں اس نے بتایا کہ بجلی کے تار میں کچھ خرابی ہونے کی وجہ سے گھر میں آگ لگی تھی اور میرا بھائی بھابھی کو بچاتے بچاتے خود ہی جل کر راکھ ہو گیا۔ میں ایک بار بھی اپنی بیوہ بھابھی کا حال پوچھنے نہ گئی اور اپنے مرحوم بھائی کا ہی سوگ مناتی رہی۔ اس بات کو بہت سال گزر گئے اور میری بھابھی نے بھی کبھی پلٹ کر مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کی اور نہ ہی میں کبھی اس سے ملنا چاہتی تھی۔ مجھے ہمیشہ یہی لگا کہ میری خوشیاں میری بھابھی نے کھائی ہیں۔ میں اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی زیادہ تر تنہا زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن میں تنہائی سے تنگ آ کر کچھ دیر ہوا کھانے گھر سے باہر نکلی تو میرا گزر این کیفے کے سامنے سے ہوا۔ دل چاہا کہ کچھ دیر رک کر یہاں کافی پی لوں، اور سردی میں کافی اچھی بھی بہت لگ رہی تھی۔ میرے قدم کیفے کی جانب بڑھ گئے۔ میں بھی اپنا آرڈر دے کر پلٹی ہی تھی کہ مجھے اپنی سالوں پہلے والی وہی دوست اور کولیگ نظر آ گئی جس کے ساتھ میں اپنے بھائی کے لیے رشتہ پکا کرنے گئی تھی۔ اتنے عرصے کے بعد اپنی دوست کو اپنے سامنے دیکھ کر میرا بھی دل خوش ہو گیا کہ اس سے بات چیت کر کے وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں فوراً سے پہلے اس کی جانب بڑھ کر اسے آواز دی۔ میری دوست مجھے دیکھ کر کچھ حیران اور پریشان سی نظر آنے لگی۔ اس کی یہ پریشانی میں نے بھی بھانپ لی تھی، لیکن نظر انداز کر کے ڈھیٹوں کی طرح اس کے ساتھ ہی براجمان ہو گئی۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ باتیں مجھ سے کر رہی تھی، لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے، تو میری دوست نے مجھے بتایا کہ اس کی بہن آنے والی ہے۔ میں پہلے کبھی اس کے گھر والوں سے نہیں ملی تھی، اس لیے اس کی بہن سے ملنے کا شوق میرے اندر بھی جاگ اٹھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد جو لڑکی کیفے میں داخل ہوئی اسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، لیکن اس سے بھی زیادہ بجلی گرا دینے والا لمحہ وہ تھا جب میری دوست نے مجھے بتایا کہ یہ اس کی بہن ہے۔ سالوں بعد اپنی بھابھی کو اپنے سامنے دیکھ کر میں تلملا اٹھی، اور اس سے بھی زیادہ مجھے اپنی دوست کے دھوکے پر افسوس ہوا۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ اتنی بڑی سچائی اس نے مجھ سے سالوں تک کیوں چھپائے رکھی؟ اس کی مجھ سے کیا دشمنی تھی؟ تو پھر دھیرے دھیرے میری دوست نے سچائی سے پردہ اٹھانا شروع کیا، جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل رہی تھی۔ میرا بھائی اور میری یہ دوست شروع سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن میں اس بات سے لا علم تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں کا ٹکراؤ کب اور کیسے ہوا، لیکن اگر مجھے یہ بات معلوم بھی ہوتی تو شاید میں اپنے بھائی کی پسند کو نہ اپناتی، کیونکہ میں شروع سے ہی اس بات سے خائف رہتی تھی کہ میرے بھائی پر اس کی بیوی قبضہ کر لے گی۔ میرے اسی خوف نے مجھے خود غرض بنا دیا تھا۔ جب میرے بھائی نے اپنی پسند سے شادی نہ کر کے بہن کی پسند کو ترجیح دی تو پھر یہاں سے میری دوست کا کھیل شروع ہوا۔ اس نے اپنی بدصورت بہن کا رشتہ میرے بھائی کے لیے پیش کیا۔ اس طرح سے کر کے وہ میرے بھائی اور مجھ سے انتقام لینا چاہتی تھی
اور یوں میری بدصورت بھابھی بیاہ کر گھر آ گئی۔ بھائی کی شروع میں دلچسپی نہ ہونے کی وجہ بھی بھابھی کا بدصورت ہونا نہیں، بلکہ دل میں کسی اور کے لیے پسندیدگی کے جذبات رکھنا تھا۔ اب یہاں سے آگے میری بھابھی کا کردار شروع ہوا، جس نے اپنی بہن کی خاطر اتنی بڑی قربانی دے دی تھی، لیکن دل سے وہ بھی کسی اور کو چاہتی تھی۔ وہ شخص جو فقیر کے بھیس میں اکثر بھابھی کو ملنے آتا تھا، وہ میری بھابھی کا پہلا منگیتر تھا اور اس سے محبت کرتا تھا۔ بھابھی روز اس سے ملنے جاتی اور دودھ کا جگ ساتھ لے جاتی تاکہ میری آنکھوں میں دھول جھونک سکے کہ وہ دودھ سے نہا کے خوبصورت ہو رہی ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ بھابھی پہلے سے ہی خوبصورت تھی، لیکن بھائی سے شادی کے لیے اس نے اپنا چہرہ ایسا بنا لیا کہ وہ بدصورت نظر آئے۔ دونوں بہنوں نے نہایت ہی چالاکی سے کھیل کھیلا تھا، لیکن میرے بھائی نے بھابھی کو دل سے اپنا لیا تھا اور خوش رکھنے کی پوری کوشش کی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور گھر میں ہوئے حادثے کی وجہ سے بھائی کی جان چلی گئی۔ مجھے مزید میری بھابھی نے بتایا کہ جس شخص سے میں پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی وہ کوئی اچھا انسان نہیں تھا، اسی لیے اس دن سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس رشتے کو ہونے سے روکا گیا۔ مزید بھابھی نے مجھے بتایا کہ وہ کبھی بھی میرا برا نہیں چاہتی تھی، بھلے ہی یہ شادی اس نے اپنی بہن کے انتقام میں کی، لیکن اسے پوری رضامندی سے نبھانے کی اپنی بھرپور کوشش کی۔ کچھ ہی دیر کے بعد کیفے میں وہ شخص بھی آ چکا تھا جسے کبھی میں فقیر کے روپ میں دیکھ چکی تھی۔ اب وہ میری بھابھی کا شوہر تھا۔ تینوں اٹھ کر وہاں سے جا چکے تھے۔ پیچھے اکیلی بیٹھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان سب کے درمیان اگر کوئی قصوروار تھا تو وہ میں تھی، جس نے ہمیشہ اپنا سوچا اور خود غرضی کی انتہا کرتی۔ میری وجہ سے 4 لوگ زندگی کے بڑے امتحان سے گزرے تھے۔ شاید میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔